اس کے بعد پولیس جو ہے وہ ایکشن میں آئی. یہ ہم کسی بہت بڑے سانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہوگا تو شاید ہماری آنکھیں کھلیں گی, تب تک نہیں کھلیں گے. ابھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم ڈنڈے کے زور سے جس کا دل آئے گا اس کو ہانک کے لے جائیں گے. اسی طریقے سے سیاست سارے اسی طریقے سے کر رہے ہیں. چلے گا اس طریقے سے پاکستان آگے؟ جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا ہے ایکسیپٹیبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں پیملن کے دوستوں سے, پیپلز پارٹی کے دوستوں سے, جب 126 دن کا دھرنا تھا اور پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پہ حملے ہوئے, کیا وہ درست تھا؟ 18-19 گریڈ کی پولیس افسر کو زدوکوب کیا, کیا وہ درست تھا؟ بالکل غلط تھا نا. تو اگر وہ غلط تھا, پھر پارلیمنٹ لائجس پر شیخ رشید انٹیریئر منسٹر تھی پی ٹی آئی کی حکومت میں, جو انہوں نے کیا پارلیمنٹرین کو گھسیٹ کے ایم این ایس کو, جس میں خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف بھی وہاں موجود تھے. پھر مولانا صاحب گھر سے نکل کے پارلیمنٹ لائجز آ کے پریس کانفرنس کی اور احتجاج کی کال دی. وہ درست نہیں تھا نا اس وقت. اب پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی, ہم بھی اپوزیشن میں تھے, پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں تھے. 126 دن کے دھرنے میں پی ایم ایل این حکومت میں تھی اور پیپلز پارٹی وغیرہ اپوزیشن میں تھے. ہم حکومت میں تھے پی ایم ایل این کے ساتھ. تو جب یہ تینوں دو حالتوں میں یہ درست نہیں تھا, تو آج جب پارلیمنٹ کے اندر پولیس گھستے ہیں, اندر جا کر چہرے چھپا کے اور دروازے توڑتے ہیں یا خود کھولتے ہیں, ایک ایم این ایس کو باہر نکال کے اس کو گاڑیوں میں بٹھا دیتے ہیں, تو پھر یہ کیسے درست ہے؟ میرے خیال میں یہ بالکل درست نہیں ہے. اس میں گورنمنٹ کا کیا رول ہے اس سارے معاملے میں؟ یا تو گورنمنٹ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آ رہا ہوں آپ کی بات پر. یا تو گورنمنٹ یہ تسلیم کر لے کہ ہمارے علم میں کچھ نہیں تھا, تو پھر گورنمنٹ کیوں کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ پر ایک فورس حملہ آور ہے اور آپ کے علم میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اگر اسپیکر صاحب یہ کہتے ہیں ہمارے لیے محترم ہے بڑے, وہ چیئر پر بیٹھ کے کہ میں پوچھوں گا, میں نے سنا ہے, میں پوچھ لوں گا, دیکھ لوں گا کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, آگے پر میں رد عمل دوں گا. کیا یہ پوری پاکستان, پوری میڈیا سب نہیں دیکھ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ اور اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں ذرا پوچھ کے پھر بتاؤں گا. تو لہٰذا کس نے کیا ہے؟ ریاستی اداروں نے کیا ہے. اور کس نے کیا ہے؟ پولیس کو استعمال کیا گیا ہے. یہ جو چہرے چھپا کے پارلیمنٹ کے اندر گھس کے آئے, کیا یہ پارلیمنٹ پر حملہ نہیں تھا؟ اگر آپ اپوزیشن میں ہوتے, پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوتی, جمعیت تو ہے اپوزیشن میں, آپ کا رد عمل یہی ہوتا جو آج ہے, اور حکومت میں پی ٹی آئی ہوتی. ذرا اپنے دل پر بھی ہاتھ رکھیں نا. اگر آپ کے رد عمل یہی نہ ہوتا جو آج ہے, تو پھر آج کیوں آپ کا رد عمل, یعنی آج میں بات کروں, آج بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں اور اپوزیشن میں بھی نہیں ہے. تو جب حکومت میں بھی نہیں ہے, اپوزیشن میں بھی نہیں ہے, پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ پیپلز پارٹی ایک بات, پوری تقریر میں بلاول بھٹو پارٹی ہیڈ ہے, چیئرمین ہے, محترم ہے, ہمارے لیے قابل قدر ہے, پوری تقریر میں انہوں نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی جو کل پارلیمنٹ میں ہوا, گزشتہ رات پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا, پوری تقریر میں. اور ہوا کیا؟ کودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی مرا ہوا چوہا. 4 سی ڈی اے ملازمین کو آپ نے معطل کیا ہے اور 4 صفائیوں کو 4 مہینے کے لیے معطل کیا ہے. یہ ہے کارروائی. اس کی تہ میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ پرائم منسٹر کو اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے تھی, کیبنٹ کا اجلاس بلانا چاہیے تھا کہ یہ پارلیمنٹ کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ ہے جمہوریت, یہ ہے آئین, یہ ہے پارلیمنٹ, یہ کیا ہے؟ پرائم منسٹر یا صادق دونوں کا رول کوسچنیبل. میں یہی کہہ رہا ہوں. حمداللہ صاحب, ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو مجھے لگتا ہے کہ پوسٹ پون ہو گئی ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے گزشتہ روز ایک وضاحتی بیان دیا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے, ان کے بہاف کے اوپر ان کے سیکرٹری ہیں مشتاق صاحب, انہوں نے جاری کیا. کل ہم نے ایک خبر پرسوں شاید رپورٹ کی تھی کہ چیف جسٹس صاحب اپنے عہدے کی مدت میں توسیع لینے کے حق میں نہیں ہیں. انہوں نے رپورٹ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر باقیوں کو ملی بھی تو میں نہیں لوں گا, لیکن انہوں نے وضاحت کی, وضاحت بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر انڈیویجول کو, ایک فرد کو توسیع دی جاتی ہے تو پھر میں قبول نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساروں کی ہوگی تو پھر ٹھیک ہے, 3 سال ٹینیور. اس کے لیے انہوں نے آئینی ترمیم کرنی ہے, جس کے لیے اجلاس میں توقع تھا آج یا کل کسی وقت اجلاس ہونا تھا. ہم تھرسڈے کی سنتے تھے کہ تھرسڈے کو ہوگا. اب معاملہ لگتا ہے وہ ٹل گیا, آپ کے ووٹوں کے اوپر اٹکا ہوا ہے وہ اجلاس. آپ جے یو آئی والے ووٹ کریں گے اس آئینی ترمیم کے لیے جس سے قاضی فائز عیسیٰ کو 3 سال مل جائے ان آفس ایز چیف جسٹس آف پاکستان. کہ پارٹی کا فیصلہ تو میرے خیال میں ابھی تک نہیں ہوا ہے اس سلسلے میں, کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا مسودہ سامنے نہیں آیا ہے پارٹی کے سامنے. جہاں تک میری معلومات ہے کہ ایکسٹینشن کی بات جو آپ نے کی اس سلسلے میں,
پارٹی کا موقف بھی سامنے نہیں آیا ہے بالکل واضح، اور ابھی تک یہ مسودہ بھی سامنے نہیں آیا ہے کہ پارٹی اس پر کوئی واضح موقف دے. لیکن میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں. جب پارٹی کی موقف آئے گی پھر تو میری ذاتی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن کیوں دی جاتی ہے؟ حکومت کی مجبوری کیا ہے؟ مجبوری بتائے، صاف صاف بات کرے. ایک ہفتہ پہلے تو حکومت یہی کہتی رہی کہ کوئی ایکسٹینشن کا ارادہ نہیں ہے، کہ کسی قسم کی قانون سازی نہیں ہے. ججوں کی ویسے ہی ریٹائرمنٹ ایج 65 ایئرز ہے. ہاں 65 مزید 3 سال دینے کا تو کیا ہے؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، وہ جسٹیفیکیشن پیش کرنا ہوگا، جواز پیش کرنا ہوگا، وجوہات اور دلیل اور شواہد پیش کرنے ہوں گے حکومت کو کہ کیا ضرورت پیش آئی ہے اس بار، کیوں پہلے کیوں نہیں، 2013 سے لے کر 18 تک کیوں نہیں، اگر پیپلز پارٹی تو پھر 8 سے 13 تک کیوں نہیں. اگر ادارے کی جوڈیشری کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اصلاح تو پہلے سے ہی ضرورت تھی. آپ کی چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی موجود ہے، اس وقت آپ کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو لہٰذا پہلے یہ بتانا ہوگا کہ اس کے پیچھے محرک اور نیت کیا ہے، ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بتانا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ججز جے یو آئی کیا ایسی ترمیم کی حمایت کرے گی؟ آپ کی رائے کیا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میرے ذاتی رائے ہے کہ نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے. نہیں مل رہا. لیکن عبداللہ صاحب آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، مجھے لگتا ہے ان کو پروگرام کی بریفنگ جاتی ہے، کیونکہ کل انہوں نے جو وضاحتی نوٹ بھیجا اس سے مجھے احساس ہوا ہے کہ وہ یا پروگرام دیکھتے ہیں یا ان کو بریف کیا جاتا ہے. تو میں ایز اے جرنلسٹ ان کو استدعا کر رہا ہوں کہ انہوں نے کوئٹہ بلاسٹ کی جو رپورٹ لکھی ان کی بہت عزت میں اضافہ ہوا. انہوں نے فیض آباد دھرنے کی رپورٹ لکھی، اس پہ بہت عزت میں اضافہ ہوا. لیکن پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کے اوپر فیصلہ، جس کو اب انہوں نے کہا کہ غلط امپلیمنٹ کیا الیکشن کمیشن نے، وہ ایک متنازع ایشو کے طور پر سامنے آیا. تو اب اگر ایکسٹینشن لیں گے تو ایک دوسرا متنازع چیز سامنے آئے گی، جس سے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی وہ جو توقیر اور عزت اور حرمت ہے وہ کمپرومائز ہوگی. ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ وہ ریفارمز ہیں کچھ ہونی چاہیے پاکستان میں، جیسے انہوں نے تقرری کے طریقہ کار کے کہا، میرا اپنا خیال ہے کہ ہونی چاہیے وہ ریفارم. لیکن اس وقت قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا، ایک جماعت، بڑی جماعت پی ٹی آئی، وہ سڑکوں کے اوپر نعرے مارتی پھر رہی ہے، اور 65 ایئرس کی ایج گزار کے ان کو کہیں کہ 3 سال کا ٹینیور کرنے آفس، تو اٹ بیکمز ویری کنٹروورشل. تو اس کنٹروورشل معاملے میں پڑھنا حکومت کو مجبوری کیا ہے اس وقت؟ میں نے تو پہلے آپ کو کہا، بہت بڑا تنازع ہے یہ. میں نے تو پہلے کہا، اس دلدل میں اگر محترم ہے ہمارے لیے قاضی فیض عیسیٰ صاحب، ہم اس کو ایک اصول پرست کی حیثیت سے ان کو جانتے ہیں، اور ان کی سٹیٹمنٹ، ان کے ریمارکس، ان کے فیصلے، بے شک فیصلوں میں متنازع فیصلے بھی ہوتے ہیں. جیسے آپ نے وکلاء کے کمیشن کے حوالے سے بات کی اور فیض آباد دھرنے کے حوالے سے بات کی. آپ کو یاد ہے 16 اگست کو جو وکلاء میں بلاسٹ ہوا بلوچستان میں؟ بہت اچھی رپورٹ تھی جو بہت اچھی رپورٹ قاضی فیض صاحب کی. کمیشن تھا، کمیشن بھی قاضی فیض ایک بندے کا یک رک نہیں تھا. بہت اچھی قاضی یہ جو فیض آباد دھرنا کیس میں، اس میں جو رپورٹ تھی اس کی عزت بہت بڑھ گئی، اور اسی وجہ سے ان کے خلاف بعد میں حکومت نے پی ٹی آئی کی ریفرنس بھی فائل کیا. لیکن بلے کے نشان والا فیصلہ بہت متنازع فیصلہ. لیکن اگر یہ اس صورتحال میں یہ متنازع مجوزہ متنازع جو ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایکسٹینشن کی، اس صورتحال میں اگر وہ ایکسٹینشن لیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ جس طرح یہ صورتحال متنازع ہے، یہ ترمیم متنازع وقت میں ہے، اور یہ متنازع ہوگا تو اس سے فیض عیسیٰ صاحب بھی متنازع ہو جائیں گے. ان کی شخصیت بھی کچھ پر بھی منفی اثر. سارے ججز کی عمر کی تعداد بڑھ جائے، سارے ججز کی، میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، اس میں کون متنازع ہوگا؟ میں آپ بات پوری کر لوں. میں ایک بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اصلاحات لے کے آئیں، میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں. نور عالم صاحب نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں یا پارٹی سے مشاورت کر کے، مجھے پتہ نہیں ہے، دوہری شریعت کے حامل لوگ، خواہ وہ ججز میں ہوں، خواہ وہ جرنیل میں ہوں، پولیٹیشین کے لیے تو یہ شرط ہے وہ پارلیمنٹ نہیں جا سکتے ہیں، اس میں حکومت ہاتھ بٹھائے کر سکتے ہیں. بالکل دوہری شریعت کے اوپر واضح قانون لانا چاہیے جس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. کر لینا، کر سکتے ہیں اسپورٹ. اور یہ فیصلہ کر لے کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس ڈیول نیشنل ہے، اس کو کیبنٹ میں نہیں بٹھانا چاہیے، ایز ایڈوائزر، ایز اے مشیر نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ فیصلہ کرے حکومت کہ کسی بھی ہائی لیول پوسٹ پہ، جیسے فیڈرل پبلک سروس کمیشن پر آپ ریٹائر جنرل کو بٹھاتے ہیں 2 مہینے کے لیے، عہدہ انتظار میں، کرسی انتظار میں کہ صاحب آ رہا ہے، یہ فیصلہ کرے کہ یہ بند ہونا چاہیے نا. آپ یہ فیصلہ کریں، یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، یہ فیصلہ یہ ہمیں جوائن کریں، فیصلے مل کے کرتے ہیں، ہم تو آپ کو دعوت دیتے ہیں.
لیڈر بھی آپ کو دعوت دے رہے ہیں, یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر بھی آپ کو دعوت دے رہے ہیں, میں بھی آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, کریں گے, ان کا ساتھ دیں گے, فیصلہ کریں گے, مل کے کریں, گورنمنٹ جوائن کریں. دیکھیے موجودہ حکومت آپ ان کا آئینی ریفارم میں ساتھ دیں گے, قاضی صاحب کو ایکسٹینشن میں ساتھ دیں گے. میں 22 گریڈ آفیسر کو سلوٹ نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں, میں نہیں کر سکتا. آپ کے حکومت میں آنا, آپ کی حکومت کی سپورٹ کرنا, شامل ہونا, یہ ایسا ہی ہے جیسے موت کو دعوت دینا. آج مولانا نے بھی کہا قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے جے یو آئی ووٹ کرے گی. یہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جے یو آئی کے سامنے ابھی تک مسودہ نہیں آیا. وہ کیا فیصلہ کرے گی یہ تو پارٹی بیٹھ کے پھر دیکھتے ہیں. لیکن میری ساتھ یہ رائے, اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ حافظ حمداللہ آپ کی رائے کیا ہے, میں تو اس کی مخالفت کریں. دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں وسیع تر قومی مفاد میں. آپ کیا دیتے ہیں بتائیں؟ وہ تو ہم آپ کے کیمرے میں بتائیں گے کیا دیتے ہیں. وزارت عظمیٰ آفر کریں, حافظ صاحب الگ بیٹھ کے وزارت عظمیٰ آفر کریں مولانا صاحب کو. ہم ایک کام کریں ہمارے ساتھ, ہماری لیڈر ایک کام بہت عزت کرتی ہے, ایک کام کریں, الیکشن کا اعلان کریں. آئینی ریفارم کیا کرنا چاہیے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ہونا ہی نہیں چاہیے, ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک قابل قبول حکومت کرے جس کے پاس اکثریت ہو. دیکھیں نا, یہ آئینی ترمیم موجودہ پارلیمنٹ کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ کرے. وہ اس لیے حق نہیں ہے کہ یہ عوام کا حامل مینڈیٹ پارلیمنٹ نہیں ہے, عوام کا منتخب پارلیمنٹ نہیں ہے. یہ سارے اکثریت 47 فارم کے حامل لوگ ہیں, جو اصل 45 والے وہ باہر بیٹھے. حافظ حمداللہ صاحب, ڈاکٹر عودی صاحب, ڈاکٹر نثار جٹ صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.